بات کرتے ہیں کہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ رات کو ہمارے خواب میں آتا ہے. کچھ جو خواب ہوتے ہیں ہمارے آنے والے کل کی انڈیکیشن ہوتی ہیں. کچھ خواب جو ہوتے ہیں ہمیں بہت سالوں پہلے آئے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر جو ہے وہ ایک عرصے بعد ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. سچے جھوٹے خواب جو ہیں ہم نے خود سے اس کی ازمپشنز بنا لی ہوئی ہے کہ اس وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. میں نے دن میں دیکھا تو ایسے ہوگا, اگر میں نے صحیح دیکھا تو شاید وہ الٹ ہوگا. اس حوالے سے جانتے ہیں کہ مت کیا ہے, فیکٹ کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب داؤد صاحب نے جو کہ ایسٹرولوجر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اچھے یا برے خوابوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے اہم موضوع کے اوپر لب کشائی کا موقع دیا. خواب اچھے ہوں یا برے, اس کا سوچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. انسان کی جو سوچ میں معاملات چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اہمیت دیتے ہیں. سوچ کی حقیقت کچھ اسی طرح ہی کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی روح کی آئینہ دار ہو سکتی ہے. کئی روحیں پاک ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی خواب دکھاتے ہیں, اور کئی روحیں جو ہوتی ہیں انہوں نے شاید بدعمالیوں سے اپنی روح کے اوپر وزن ڈال دیا ہے, بوجھ ڈال دیا ہے, اثر ڈال دیا ہے, تو شاید ان کے خواب جو ہے اسی طرح ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اس کو نبوت کا 46واں درجہ دیا گیا ہے اس لیے مومنین کے لیے بشارت بھی ہے. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ جانے جاتے ہیں اور واقعہ بھی مشہور ہے. خواب اچھے ہوں یا برے, ان کا حقیقت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. اچھے خواب انسان کی شخصیت, آنے والے وقت کے بارے میں, اور برے خواب اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ, بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہے تو اس کی احتیاط کر لے. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بتایا گیا کہ جو بھینسیں تھیں, موٹی بھینسوں نے پتلی بھینسوں کو کھا لیا تو اناج کو ذخیرہ کر لیا جائے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا, جو انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے ایک چاند دیکھا اور باقی اس کو سجدہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. یعنی قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے. تو حاسدین لوگوں کو پھر خواب بتائے بھی نہیں جانے چاہیے جو حسد کرتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ خواب کی ہم اگزامپلز لیتے ہیں جو ایک کامن خواب ہوتے ہیں اور سب کے مجھے لگتا ہے کہ وہ آتے ہیں. ہم سے جاننا چاہتے ہیں جو لوگ اپنی شادی دیکھتے ہیں خواب میں. نہیں, خواب میں شادی دیکھنا اچھی علامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہے, شادی دیکھ رہے ہیں تو شادی ڈیلے ہو جائے گی. نہیں, یہ کچھ خوابوں میں ایسا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو مرے ہوئے دیکھنا یا کسی مردے کو دیکھنا, تو کہتے ہیں شاید موت آ جائے گی لیکن لمبی زندگی. اب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون سی عمر میں دیکھی جاتی ہے. ایک شادی شدہ عورت شادی دیکھے تو اس کی شادی جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ایک جس کی شادی نہیں ہوئی وہ شادی دیکھے خوشی ہے, خوشی کا عنصر ہوتا ہے. جس طرح پانی دیکھنا, بہتا ہوا پانی دیکھنا, جو پاک اور صاف پانی ہو تو یہ پاکیزگی کی علامت ہے. اور اگر گندلا پانی دیکھا جائے کسی کے خواب میں, اچھا, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جادو زدہ بندے کے خواب اور ہوتے ہیں اور ایک عام بندے کے خواب اور ہوتے ہیں. اب جو جادو زدہ بندہ ہے اس کے خواب عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. اس کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں, چھپکلیاں نظر آتی ہیں اور متواتر نظر آتی ہیں. بندہ حیران ہوتا ہے کہ جی میں تو ایک دفعہ خواب میں سانپ آ جائے چلو ٹھیک ہے, ہر دوسرے تیسرے دن سانپ, چھپکلیاں, جنات کا اثر ہوتا ہے. تو جنات اور جادو زدہ کے خوابوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جب سوئیں تو قرآنی آیات پڑھ کے سوئیں. پھر خوابوں کے اوقات کا بہت اہم ذکر ہے کہ کون سے وقت کے خواب جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت جو ہے وہ خواب صحیح ہوتا ہے. حالانکہ تہجد تو نماز عشاء کے بعد اگر آپ ایک لمحہ بھی سو جاؤ تو اٹھو تو وہ تہجد ہی شروع ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اب یہاں پہ ہمارا معاشرہ اب اس طرح کہ ہم رات دیر سے کھانا کھاتے ہیں, 3-4 بجے تو کھانا کھاتے ہیں, بعض اوقات رات کا 2 بجے بھی کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. تو کچھ فرق ہو گئے. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد کھانا کھا کے تو سو جاتے تھے نماز عشاء کے فوراً بعد, اور پھر تہجد کے وقت کا خواب حقیقت رکھتا تھا. تو اب جو لوگ ہیں وہ جلدی سوتے ہیں, تو تہجد کے وقت کے خواب کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ اکثر سچ ثابت ہوتا ہے.
اب ان کے اوقات کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ رات 12 سے 1 بجے کے درمیان خواب دیکھتے ہیں تو وہ 4 سے 5 سال میں اس کا کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ وقوع ہو جائے. اور جو تہجد کے وقت کا خواب ہے اس کی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اور کئی لوگ تہجد کے بعد بھی خواب دیکھتے ہیں، تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو خواب آئے میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں، پہلے ہم ان چیزوں کو کلیئر کر لیتے ہیں. جو میں خوابوں کے بارے میں پوچھے، جیسے آپ نے کہا صاف پانی دیکھنا پاکیزگی کی نشانی ہوتی ہے، اور اس طرح سے اگر ہم اس کے اپوزٹ جائیں جو لوگ گندا پانی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گندا پانی دیکھنا اچھی علامت نہیں ہے. اس میں آپ کے اوپر مشکل وقت آ سکتا ہے، آپ صحیح رستے سے ہٹ سکتے ہیں، آپ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پر آ جائیں. بہت سارے لوگ جو ہے مال و دولت بہت زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں، وہ کس کی انڈیکیشن ہوتا ہے؟ مال و دولت جو دیکھنا ہے وہ تو اچھی علامت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو مال و دولت دیکھنا جو ہے اچھی علامت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مال و دولت. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نا متبرک خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں جو ہے ہمیں خانہ کعبہ دیکھا ہے، ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے، ہم نے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. جو لوگ ان کا کس طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ کس طرف انڈیکیشن ہوتی ہے؟ سب سے بہترین خواب جو بڑا خواب میں سمجھتا ہوں اور کتابوں میں بھی آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا. یہ نیک روحیں خواب دیکھتی ہیں. کئی لوگوں نے اگر حج پہ یا عمرے پہ جانا ہوتا تو ان کو وقت سے پہلے ہی ایسے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ نظر آ گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں نظر آ گئیں، یا خانہ کعبہ کی وہ دیوار چن رہا ہے. جس طرح کہ خانہ کعبہ اب تصور میں خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی اینٹیں لگا رہا ہے، تو اس کو یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر کام کرے گا. اس طرح کی خوابوں کی تعبیر. پھر مدینہ منورہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی علامت ہے. اولیاء اللہ کو دیکھنا، بزرگوں کی زیارت کرنا، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہونا. کئی لوگ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ کشف القبور بھی کرتے ہیں کہ جی ان کی قبروں پہ جا کے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی لوگ جاگتی آنکھوں خواب دیکھتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ سوئیں تو آپ خواب دیکھیں. تو یہاں پہ اگر آپ اپنی ہماری آڈینس کو بتا سکیں کہ کون سے خواب جو ہیں جو آپ کو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ رات کو وہ تمام جو عملیات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے بحیثیت مسلمان وہ کر کے سو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ خوابوں کو نظر انداز، کسی بھی خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب آپ سوئیں باوضو ہو کر سوئیں، پاک صاف خوشبو لگا کر سوئیں. اور ہمارے معاشرے کا المیہ کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم سوتے وقت موبائل ہاتھ میں پکڑ کے ٹک ٹاک دیکھتے اور پلس فیس بک اور یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. پرانے وقتوں میں لوگوں کو خوابوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا. وہ سونے سے پہلے کلام الہی پڑھ کے سوتے تھے. آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں. تسبیح فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ایک تحفہ عنایت فرمائی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں سارا دن جو ہے وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہوں اور میری تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نوکرانی کی ڈیمانڈ کی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو وہ تحفہ دوں کہ جس کو آپ پڑھ کے سو جاؤ تو آپ کی تمام تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو وہ تسبیح فاطمہ ہے. تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے پڑھتے سو جائیں. اس کے پڑھنے کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو خواب بھی سچے آئیں گے، شیطان کا اٹیک بھی نہیں ہوگا. دیکھو اکثر شیطان جو ہے آپ کو سوتے میں اٹیک کرتا ہے. شیطان کا حملہ ہوتا ہی سوتے میں، خاص کر وہ مریض جو کہ جادو اور جنات کے مریض ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کے اوپر نظر بد بھی لگی ہوتی ہے، تو وہ پھر خواب میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. خاص کر جن کے اوپر نظر بد لگی ہوتی ہے وہ خواب میں بار بار انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی نظر لگی ہوتی ہے، یا جن لوگوں نے ان کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے، یا جس عامل نے ان کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے. تو وہ سارے خواب میں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں، یا جس طرح کا عمل کیا ہوتا ہے. اب کئی لوگ تو اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں. استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ. تو استخارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. کئی لوگ نیمرولوجی سے، علم العداد سے استخارہ کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہے اسٹرالوجی سے کرتے ہیں. لیکن صحیح استخارہ جو مسنون طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی فرمائی ہے. تو بعض اوقات استخارہ کے لیے 2 نفل لوگ پڑھتے ہیں. ایک پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص 41 ٹائم، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 41 ٹائم پڑھ کے سوتے ہیں اور بغیر کسی سے بات کیے. تو جس بات کی طرف انہوں نے جو ہے استخارہ کرنا ہوتا ہے اس بات کی انڈیکیشن خواب میں آ جاتی ہے.
مثال کے طور پر اگر کوئی گرین کلر کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، گھاس دیکھتے ہیں یا کوئی دربار دیکھتے ہیں تو انڈیکیشن یس کا نشان آتا ہے کہ کئی لوگ اپنی شادیوں کے لیے کرتے ہیں یا نئے کاروبار کے لیے کرتے ہیں، اور کئی جگہ پہ جب ڈارکنس نظر آتی ہے یا سرخ نشان یا سرخ چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ روکا جاتا ہے۔ تو 3 دن لگاتار لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ اگر آپ کو آج کے دور میں صحیح بندہ نہ ملے جس سے آپ پوچھ سکیں تو آپ استخارہ کر لیں۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے کہ آپ کو خواب بتانے کن لوگوں کو چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو بچے کو خواب نہیں بتانا چاہیے، عورتوں کو خواب نہیں بتانا چاہیے، ناقص العقل ہوتی ہیں۔ جو سمجھدار عالم عورتیں ہوں، سمجھدار عالم مرد ہوں اور جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوں ان کو خواب بتانا چاہیے، کیونکہ جس خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ خواب پرندے کے جو ہے پاؤں پہ ایک قسم کا خواب ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کو تعبیر کرتے ہیں تو پرندہ اڑ جاتا ہے اور اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہی میں کہتی ہوں ملتے ہیں